اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم کے حضور اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج نئی ویڈیو میں جس عنوان کو بطور سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے رحم۔ رحم وہ کام ہے کہ جو انسان گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اگر کرے تو اللہ رب العزت کی مشیت اس کے گناہوں کو بھلا کر اس کے رحم کو اپنی مشیت کے سامنے رکھ کر انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ اس ضمن میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور وہ کافروں پر تو سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں جو کوئی لوگوں پر رحم نہیں کرتا خداوند اپنی رحمت کو اس تک پہنچنے سے روک لیتا ہے۔ یعنی کہ لوگوں پہ رحم کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر تم لوگوں پہ رحم کرو گے تو اللہ کی رحمت تم تک پہنچ جائے گی، اگر تم لوگوں پہ رحم نہیں کرتے تو اللہ کی رحمت بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ زینت المجالس صفحہ 497 میں ایک واقعہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مناجات کی اور عرض کی، یار پروردگار، آپ نے میری کس خوبی کی وجہ سے مجھے اپنی قربت عطا فرمائی؟ جواب آیا، موسیٰ ایک دن جب شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چروانے کے لیے لے گئے تھے تو ایک بکری کا بچہ غلے سے نکل کر بھاگ گیا اور تم اس کے پیچھے بھاگے۔ تم اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ جب تم اس تک پہنچ گئے تم نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا، اے بیچارے، تم نے اپنے آپ کو اور مجھے پریشان کیا۔ پھر تم نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور واپس ریوڑ میں لے آئے۔ یہ جو تم نے اس پر رحم کیا، پیغمبری کا تاج ہم نے تمہارے سر پہ رکھ دیا اور تمہیں قربت عطا کی۔ محترم ناظرین، انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ ہے اور بہترین نمونہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بکری کے بچے پہ رحم کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی قربت اللہ کے نزدیک مزید بڑھ گئی کہ جب اس نے اس بے زبان جانور پہ رحم کیا۔ ہمارے لیے بطور نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور صرف یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف عرب کے، نہ صرف اس دنیا کے، بلکہ عالمین پر رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جیسا کہ سفینۃ البحار نامی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے کہ ایک شخص جس کا نام مغیرہ، وہ حضور کا چچا زاد بھائی اور برادر رضائی تھا، حضور کا ہم سن بھی تھا، یعنی کہ جسے عرف عام میں ہم عمر کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوت سے پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی طرف نبوت کے اعلان کے بعد وہ آپ کا سخت دشمن بن گیا اور آپ سرکار کو بہت سی تکالیف پہنچائیں۔ مسلمان لشکر جب فتح مکہ کے لیے اس کے اطراف میں پہنچا تو مشرکین کے سرداروں میں سے مغیرہ اور ایک ابن امیہ مسلمان کے لشکر گاہ نبک پہنچے اور حضور سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ نبی اکرم نے اجازت نہ دی۔ وہ بہت پریشان ہوا، پھر اپنے بچوں کو لے کے کوچہ بازار میں جا بیٹھنے کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ نے
مجھ سے ملنے کی اجازت نہ دی تو میں اپنے بچوں کو لے کر کوچہ و بازار میں بیٹھوں گا، وہاں اس وقت تک بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا جب تک مر نہ جاؤں۔ نبی اکرم نے یہ سنا تو ملاقات کی اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا، لیکن شرمندگی کی وجہ سے سر جھکائے رکھتا تھا۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ اب جب حضور کی خدمت میں جاؤ تو حضور کے سامنے قرآن پاک سے وہ آیات تلاوت کرنا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے ملاقات کے وقت کہی تھی۔ مغیرہ نے حضرت امیر المومنین کی بات مانتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں یہ آیت پڑھی کہ اس خدا کی قسم جس خدا نے آپ کو ہم پر مقدم کیا، برتری عطا کی جبکہ ہم خطا کار اور قصوروار تھے۔ پیغمبر نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت اور سرزنش نہیں ہے، خداوند تمہیں معاف کرے گا، خداوند کا رحم و کرم سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس نے اپنی شرمندگی کے اظہار کے لیے کچھ اشعار پڑھے، پیغمبر نے اسے جنت کی خوشخبری دی اور اپنی باقی زندگی میں نیک انسان بننے کی کوشش کرتا رہا۔ محترم ناظرین، یہ میرے نبی کی رحمت کا نتیجہ تھا کہ وہ اسلام جیسے عظیم مذہب میں داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ ایک واقعہ آپ نے اکثر بچپن میں بزرگوں سے، علماء سے سنا ہوگا، رحم کے حوالے سے سبکتگین کا واقعہ، جو کہ پہلا غزنوی بادشاہ تھا۔ وہ ایک ترک غلام تھا، اس کے پاس ایک گھوڑے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ سارا دن صحرا میں شکار کی تلاش میں پھرا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے جنگل میں دیکھا، ایک ہرن کا بچہ دیکھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ کر اپنے شہر لے آیا۔ صحرا میں جب ہرن کے بچے کو پکڑنے کے بعد تھوڑی دور چلا تو دیکھا کہ اس کی ماں ہرنی پیچھے آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس نے سوچا کہ مجھے اس بچے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ شہر کے قریب پہنچ کر اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا۔ ہرنی نے ایک نظر سبکتگین پر کی اور واپس چلی گئی۔ وہ گھر پہنچ کر سو گیا۔ رات خواب میں نبی اکرم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا اے سبکتگین، تم نے جو اس ہرن کے ساتھ نرم دلی اور مہربانی اور رحم کیا، خداوند تمہیں سلطنت عطا فرمائے گا۔ بندگان خدا کے حق میں ایسی ہی رحم دلی اور مہربانی کرتے رہو تاکہ تمہاری حکومت کو دوام حاصل ہو۔ اس جانور کے ساتھ رحم کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا، اسے حکومت حاصل ہو گئی اور بہترین سلطنت پہ اس نے حکومت کی۔ محترم ناظرین، صرف رحم ہی ہے کہ جو اگر انسان کے دل میں آ جائے تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اگر کسی اشارے پہ رک جائے اور وہاں کوئی مانگنے والا آ جائے، وہ اسے پیسے نہ دے تو بعد میں تعویل یہ دیتا ہے کہ بھائی وہ تو چرسی تھا، وہ تو نشئی تھا، ہم نے اسے پیسے دے کے کیا کرنا تھا، اس کا ایک عیب ظاہر تھا، تو نے ہاتھ روک لیا۔ ہمارے کتنے ظاہر ہیں، کتنے چھپے ہیں، اللہ پھر بھی دے رہا ہے۔ اگر تم کسی انسان کی حالت پہ رحم کرتے ہوئے اسے 10 روپے نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم اپنے لیے بھی اللہ کی رحمت کی دعا نہ مانگنا ہے، اس لیے کہ رحم اگر لوگوں پہ کرو گے تو اللہ رحم تم پہ کرے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔